السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں رمضان اور قرآن کی صورت میں عطا کی ہے، اور پھر جو اس میں تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، اور جو تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کو، اس کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ شکر دل سے بھی ادا ہوتا ہے اور شکر زبان سے بھی ادا ہوتا ہے اور شکر عمل میں بھی ہوتا ہے۔ تو رمضان شکر کا مہینہ ہے جس میں ہم ساری عبادات کے علاوہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو شہر الذکر بھی کہا گیا ہے۔ بندہ مومن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا، ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور خاص طور پر رمضان میں جب روزے سے ہوتا ہے انسان، تو روزے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بار بار اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے اور دل اللہ کی طرف مائل رہتا ہے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور یہ بات اللہ تعالیٰ عقل والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، یہ بہت سارے کام ہیں کرنے کے، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ذکر کرتے رہو۔ ذکر کی بہت سی صورتیں ہیں، جس میں نماز بھی ہے، جس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، جس میں تسبیحات ہیں، استغفارات ہیں، تعوذات ہیں، دعائیں ہیں، قرآن کا سمجھنا سمجھانا ہے، یعنی دینی علم کی مجالس، وہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے۔ پھر اسی طرح انسان جو غور و فکر کرتا ہے اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کی عظمت کو محسوس کرتا ہے، یہ بھی ایک ذکر ہوتا ہے، یہ بھی ایک یاد ہوتی ہے۔ یاد کہاں ہوتی ہے؟ ذکر یاد کو کہتے ہیں نا، اصل میں تو یاد دل میں ہوتی ہے، اور جب دل میں یاد ہوتی ہے تو پھر وہ زبان پر بھی آتی ہے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی چیز کا خیال آپ کے دل میں ہو اور پھر آپ اس کا اظہار نہ کرنا چاہیں، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ غضب ہو، چاہے وہ کوئی بھی جذبہ ہو، وہ ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ تو اس لیے افضل ذکر کیا ہے؟ جس میں زبان اور دل دونوں شامل ہو۔ لیکن اگر انسان کسی وجہ سے زبان نہیں بھی ہلا سکتا اور دل اس کا اللہ کی طرف راغب ہے، تو وہ بھی ذکر ہی کی حالت میں ہے۔ اور اگر دل کے ساتھ ساتھ وہ زبان سے بھی کر رہا ہے اور اگر اس کے ایکشنز بھی ساتھ ہیں، جیسے نماز کی شکل ہے، تو یہ سب کچھ ذکر ہی کی شکلیں ہیں۔ اور اذکار میں جو بہت پابندی سے کرنے چاہیے وہ صبح شام کے اذکار ہیں، سوتے وقت کے، جاگتے وقت کے، اور اس کے علاوہ ہر موقع کے، گھر سے نکل رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد، یعنی مومن کی زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی یاد کے بغیر ہو اور جس پر ہمیں سنت نے رہنمائی نہ کی۔ حتیٰ کہ میاں بیوی کے ملاپ کے وقت سے پہلے بھی اللہ کا ذکر ہے، واش روم جاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، باہر نکل کے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیے کہ کون سا موقع ہے ایسا کہ جس میں اللہ کا ذکر نہیں؟ ہر موقع پر۔ تو بندہ مومن کا دل اللہ کی یاد سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اور اس میں پھر یہ کہ کئی اذکار کی فضیلتیں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے تسبیحات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، پھر درود شریف ہے، پھر آیت کریمہ ہے، استغفار ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار کارڈز ہیں جو مختلف مواقع کے متعلق آپ کو اذکار بتاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دعائیں ایپ جو ہے اس میں الحمدللہ شفا کی دعائیں بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس میں شامل ہو گئی ہیں۔
یعنی اگر کسی کے پاس کتاب نہیں بھی ہے یا کسی موقع پر کتاب نہیں اور ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، آپ کسی مریض کے پاس ہاسپٹل میں ہیں، گھر میں ہیں، تو آپ فوراً ایپ پر جائیے اور اس میں جو بکس ہیں ان کو کلک کیجیے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ تو اذکار ویسے ہی آتے ہیں لیکن بکس کو کلک کرنا پڑتا ہے. تو کلک کریں گے تو ساری بکس جو اس میں ڈالی ہوئی ہیں اس میں شفا کی دعائیں سب سے اینڈ پر ہیں، تو وہاں سے بھی دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں ذکر کرنے والوں میں شامل رکھے اور کبھی ہم اس سے غافل نہ ہو، کیونکہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اس کو تیار کر رکھا ہے. اور اس لیے آپ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اور واک کرتے ہوئے اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. آج ہم سورۃ یوسف ہی کو کنٹینیو کریں گے. آج کی آیات کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 43 سے، اور اپنی نیت کی تجدید کر لیں کہ یا اللہ ہم جو کچھ پڑھیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے عمل میں آئے اور ہماری زندگی کا حصہ بنے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے. اور اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل کر لے اور تمام برائیوں اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے دین، ایمان، جان، مال، عزت اور آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے. آمین. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہیں. اے اہل دربار، مجھے میرے خواب کے بارے میں کچھ بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اسباب مہیا کر دیتا ہے. مصر کے بادشاہ کا یہ خواب اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یوسف علیہ السلام کی قید سے عزت و تکریم کے ساتھ رہائی کا سبب تھا. اس خواب نے شاہ مصر کو بہت خوف زدہ کر دیا، پریشان کر دیا، لہٰذا اس نے اپنے علم تعبیر کے تمام ماہروں اور سرداروں کو جمع کر کے خواب سنایا اور تعبیر کی فرمائش کی، لیکن کوئی بھی تعبیر نہ کر سکا. بات یہ ہے کہ چاہے خواب ہوں، چاہے ہمارے خیالات ہوں یا سوچے ہوں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے تحت کام کرتے ہیں. اللہ مدبر ہے نا، ہمارا رب مدبر ہے نا، خالق مالک مدبر. تو مدبر وہ ہوتا ہے جو تدبیر کرتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر صرف بادلوں اور بارش برسانے اور لوگوں کو رزق پہنچانے کی حد تک نہیں، بلکہ وہ اللطیف بھی ہے، باریک بین بھی ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز، ذرہ ذرہ اس کی تدبیر کے تحت کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے خیالات بھی اور ہمارے خواب بھی. جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے رہائی کا فیصلہ کیا تو بادشاہ کو خواب دکھا دیا. رات ہے، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، سب سو رہے ہیں، سوتے ہوئے اللہ کی تدبیر کام کر رہی ہے. اور وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اپنے ملک کا فیوچر دیکھ رہا ہے، اور اس سے خود یوسف علیہ السلام کا مستقبل بدل جاتا ہے، ان کے حالات بدل جاتے ہیں. خواب کس کو آ رہا ہے اور راہیں کس کے لیے ہموار کی جا رہی ہیں؟ اللہ کی تدبیر دیکھیے. اللہ کی تدبیر جیسے کام کرتی ہے ویسے کوئی اور چیز نہیں. انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں، ہمیں نہیں معلوم. اب دیکھیے کہ بڑی بے باکی اور بے ادبی کا جواب تھا یہ. حاکم وقت آپ سے سوال کر رہا ہے اور جاہل اس بات کو کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہا کہ یہ تو ایسے ادھر ادھر کے خیالات ہیں. تو بات یہ کہ جس شخص کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے پاس ادب بھی نہیں ہوتا. اور ان دونوں میں سے جو شخص رہا ہوا تھا اسے ایک مدت بعد یاد آیا، کہنے لگا ذرا تم مجھے قید خانے تک تو بھیجو، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں. یوسف اے بہت ہی سچے انسان، ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہیں، تاکہ میں لوگوں کی طرف تعبیر لے کر لوٹوں تاکہ وہ جان لیں. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ کے درباری ہیں وہ کس طرح بات کرتے ہیں، اور یہاں ایک قید سے رہا ہونے والا جس کا کچھ وقت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزرا تھا وہ آ کر کتنے ادب سے بات کرتا ہے، کیونکہ یہ رہا ہونے سے پہلے اپنے خواب کی تعبیر لے چکا تھا اور اس نے اعتراف کیا تھا کہ انا نراک من المحسنین، ہم تجھے محسن دیکھتے ہیں. لہذا اس کا ادب دیکھیے. یوسف ایھا الصدیق، یعنی کس طرح وہ بلاتا ہے، کیسے وہ ادب سے بات کرتا ہے. تو بعض شراب پلانے والے لوگ علماء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ بہت ادب کا معاملہ کرتے ہیں، جتنا ان کے بعض طالب علم بھی نہیں کرتے جو ان سے براہ راست سیکھ رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی ان سے فیض اٹھایا ہوتا ہے، وہ ادب کرنا بھول جاتے ہیں. تو جو کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لیے کرتا ہے. اگر کوئی کسی کا ادب احترام نہیں کرتا تو اس سے دوسرے کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، خود وہ انسان محروم رہتا ہے بہت ساری خیر سے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جس سے آپ کو کوئی کام ہو وہاں بات تو ڈھنگ سے ہی کرنی چاہیے نا، بات کا سلیقہ آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے عزت و تکریم کے القاب استعمال کرتا ہے. اس نے کہا تم 7 سال تک متواتر کھیتی باڑی کرو گے، تعبیر بتا دی. جو تم کاٹو اسے اس کی بالیوں ہی میں چھوڑ دینا، سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم کھاؤ گے. سبحان اللہ، صرف تعبیر نہیں بتائی، مشکل کا حل بھی بتایا. صرف یہ نہیں بتایا کہ میرا تو بس اتنا کام تھا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے تعبیر، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، اب تو تمہیں خود فیصلے کرنے اپنے. نہیں، جس انسان کے پاس خیر کی جو بات ہوتی ہے اگر وہ اس کو آگے کر دیتا ہے تو اس خیر کے کام میں اس کا بھی حصہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اس کی زحمت نہیں کرتا تو خود محروم رہتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں، یا یہ میری ذمہ داری نہیں، لیکن سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کام میں بہتر طریقہ کیا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے. تو جب بھی آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی صلاحیت ہو، کوئی سوچ ہو، اللہ نے آپ کے اوپر کوئی خیر الہام کی ہو، کوئی علم کی بات، کوئی حکمت کی بات، کوئی بصیرت آپ کو اللہ نے دی ہو، تو اس کو آگے شیئر کرنے سے بخل نہ کریں، اور یہ نہ کہیں کہ مجھے اس میں تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو یہ پیغمبرانہ فراست تھی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا، اور اسی خیر خواہی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو پھر آگے بلندیاں عطا کی. اگر وہ صرف تعبیر بتا دیتے اور علاج نہیں بتاتے تو کیا ان کے لیے خیر کے دروازے کھلتے جو آگے کھلنے والے تھے؟ نہیں. جو خیر خواہی ہوتی ہے نا، کسی کی بھی خیر خواہی اور کسی کے ساتھ بھی بھلائی اور اپنے دل سے دوسروں کے لیے خیر چاہنا، یہ بھی خفیہ چیز ہے نا جو آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے اور اس کے مطابق آپ کے عمل ہوتے ہیں. تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کس درجے کے ہمدرد ہیں کسی کے لیے، آپ کے دل میں کیا ہے، کیونکہ وہ دل دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے ساتھ بھی معاملہ اسی کے مطابق ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی انعام یا کسی لالچ کے خواب کی تعبیر بتائی. انہیں کچھ نہیں لینا تھا، ان کے ذہن میں کچھ نہیں تھا، انہوں نے تو صرف اللہ کا دیا ہوا علم آگے شیئر کیا. یہ الفاظ ان کے اخلاص اور بے غرضی کو بھی ظاہر کرتے ہیں. اور انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی، پہلے مجھے قید سے رہا کرو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا ساتھ کیا ہونے والا ہے.
اور میں اس کا حل بتاتا ہوں. انہوں نے اس کنسلٹنسی کے کچھ چارجز نہیں لیے. اور یہ انبیاء کا اخلاق ہوتا ہے, اور یہ دین والوں کا اخلاق ہوتا ہے, یہ اللہ والوں کا اخلاق ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز دنیا کی لالچ میں نہیں کرتے. وہ بے لوس ہو کر, بے غرض ہو کر دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں. اور کتنے سالوں سے قید خانے میں ہیں, اور جنہوں نے قید میں ڈالا ہوا ہے ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں کہ ان کی دنیا سنور جائے. یعنی محسن کے ساتھ تو خیر خواہی کرنی بنتی ہی ہے, لیکن ظالم کے ساتھ خیر خواہی, جو آپ کی پرواہ نہیں کر رہا, اس کے ساتھ خیر خواہی, تو کیا اس کا کوئی انعام نہیں ہوگا, اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا؟ جو ہم دنیا والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا, لوگوں کے ساتھ, بعض اوقات اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا بظاہر, لیکن جو معاملہ ہم اللہ کے ساتھ کر لیتے ہیں نا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص سے نہیں, کسی اور راستے سے آپ کو غیب سے ایسی مدد کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. اللہ کے ساتھ سودا کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا, کبھی بھی. کبھی اس کے لیے کچھ کر کے تو دیکھے جو صرف اس کے لیے ہو, بندوں سے کچھ چاہنے کے لیے نہیں, کسی مطلب اور غرض اور کسی فائدے کے لیے نہیں. پھر اس کے بعد سخت قحط کے 7 سال آئیں گے, جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے سے جمع کر کے رکھا ہوگا اسے کھا جائیں گے, سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم محفوظ رکھو گے. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے. خوشخبری دے دی. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ, قید سے آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ. تو جب پیغمبر یوسف کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے آقا کی طرف لوٹ جاؤ, ابھی میں نہیں آتا, اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے, بے شک میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے. بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم, بصیرت, خیر خواہی, احسان, ان سب چیزوں سے بہت متاثر ہوا. تو ساقی نے جب شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کے تعبیر بتائی اور پھر غلے کو ذخیرہ کرنے کا طریقہ بتایا جو یوسف علیہ السلام نے ان کو ساتھ ہی بتا دیا, تو بادشاہ قدر و قیمت پہچان گیا کہ یہ تو ایک ہیرا ہے. یعنی وہ ان کی ورتھ کو محسوس کر گیا.
ایک قید خانے کے اندر ایک اتنا صاحب بصیرت انسان ہے، اسے تو اس دربار کی رونق ہونا چاہیے اور ملکی معاملات میں اس کے فہم اور بصیرت سے استفادہ کرنا چاہیے، لہذا فوراً حاضر کرنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن قید کا سبب بنا، علم رہائی کا سبب بنا، لیکن ہم عام طور پر کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ حسن کو۔ مال خرچ کرتے ہیں تو کس پر؟ حسن پہ، علم کے لیے نہیں۔ دنیا میں علم سے بہت برکتیں ملتی ہیں، اور اگر دنیا میں ملتی ہیں تو آخرت میں علم نافع کتنا فائدہ دے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کا صبر اور تقوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اتنی مدت قید خانے میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے، پھر میرے پاس کوئی بلانے والا آتا تو میں ضرور اس کی دعوت قبول کر لیتا، یعنی فوراً نکل کے جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے پہلے کیا چاہا کہ ان کو کلیئرنس ملے کہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی خرابی نہیں تھی جس کے الزام میں انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی شرافت اور اپنے محسن کی عزت کا خیال، وہ کہتے ہیں کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ عزیز مصر کی بیوی کا کیا حال ہے، ان کے گھر میں رہے تھے، پھر الگ سے نام نہیں لیا۔ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، عزیز مصر کی بیوی نے تو نہیں کاٹے تھے نا، تو غلطی تو اس کی تھی۔ اب علماء یہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے جو ہاتھ کاٹے تھے یہ بھی ایک چال تھی۔ وہ چال کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام کو متوجہ کرنے کی کوشش، یعنی بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے رسٹ کاٹ لیتے ہیں، یعنی یہ سائیکالوجی سمجھ نہیں آتی کہ کچھ بچے اپنے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، کہیں خون نکالتے ہیں اپنا، کس لیے، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اٹینشن لینے کے لیے۔ تو ان میں سے ہر ایک فریفتہ ہوگی اور وہ اٹینشن لینے لگی، اور یہ کہ میری طرف یوسف توجہ کرے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے میں قید خانے میں چلا جاؤں، میں ان عورتوں کے فتنے سے کیسے بچ سکتا ہوں، پہلے ایک تھی اور اب اتنی ساری جمع ہو گئی۔ اس نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا معاملہ تھا؟ بادشاہ نے ان سے پوچھا، جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا، تم نے پھسلانا چاہا تھا، یہ چال پتہ چل گئی کہ چال تھی، یہ کاٹا جو تھا یہ پھسلانے کے لیے کاٹا تھا۔ وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ ہم اس میں کوئی برائی نہیں جانتی، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ عزیز کی بیوی کہنے لگی اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے، یعنی حقیقت سامنے آ گئی ہے، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی پہ کیا گیا ظلم ہو یا کسی پہ باندھا گیا بہتان ہو، اس کو جتنا بھی چھپا لے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ وقت لگتا ہے لیکن سچائی سامنے آتی ہے، اس لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے اگر کبھی بھی زندگی میں کسی پر جھوٹا الزام لگے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح یوسف علیہ السلام کے علم اور معرفت اور ان کی حکمت اور ان سب چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اور پھر یہ کہ یوسف علیہ السلام کو اتنے مواقع جو حاصل تھے، انہوں نے صرف اللہ کے خوف سے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو جو شخص اللہ کے لیے گناہ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی تھی، یعنی اپنے محسن کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ جو رب سے محبت کرتا ہے نا، وہ تنہائیوں میں بھی رب سے خیانت نہیں کرتا، وہ اس وقت بھی خیانت نہیں کرتا جب خیانت کے سارے مواقع اسے حاصل ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ تقویٰ کا انجام کتنا بہترین ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت ہماری یوتھ جس ماحول میں رہتی ہے ہر طرف فتنہ ہے، ایسے میں جو اپنی نگاہیں جھکا کے رکھتے ہیں اور جو برائی کی کھلی دعوت سے اپنا دامن بچا لیتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس قسم کے کلچر میں جہاں اس میں سے کوئی چیز نہ گناہ شمار ہوتی ہو نہ کوئی رکاوٹ ہو، انسان اپنے آپ کو 100 طرح کے دلیلیں دے سکتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، کسی بھی غلط راہ پہ چلنے کے لیے، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے کوئی بھی ماحول ہو، کہیں بھی ہو۔ کیا یوسف علیہ السلام کے ارد گرد صحبت صالح تھی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کا تقویٰ ساتھ تھا۔ تو جب اللہ کا تقویٰ ساتھ ہوتا ہے تو نو میٹر واٹ آپ کسی بھی ماحول میں رہیں اللہ آپ کو بچاتا ہے، لیکن اگر اللہ کا تقویٰ نہیں نا تو پرہیزگاروں کے بیچ میں بھی آپ کوئی خرابی کا راستہ نکال لیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، ہر سازش اور خیانت اپنے کرنے والے کی طرف پلٹتی ہے۔ اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، میں نہیں کہتا میں بہت پاک باز ہوں، بے شک نفس تو برائی پر بہت زیادہ اکسانے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا۔ بہرحال نفس کی بات ہوئی ہے یہاں، نفس امارہ بھی ہوتا ہے جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، لوامہ ہوتا ہے جو گناہ کے بعد ملامت کرتا ہے اور پھر توبہ کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، اور مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو نیکی اور اچھائی کو پسند کرتا ہے اور اس کی رغبت رکھتا ہے اور برائی سے نفرت کرتا ہے۔
اور نیکی اس انسان کی فطرت، عادت اور پہچان بن جاتی ہے. پھر تو بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ نفس کی سرکشی سے اللہ کی مہربانی ہی بچا سکتی ہے. نفس شیطان کی سواری ہے جس کے ذریعے وہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. حق میں کڑواہٹ بھی ہوتی ہے اور باطل میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، جبکہ نفس میں خواہشات ہوتی ہیں تو وہ پھر باطل کی طرف لپک جاتی ہیں. اور پھر گناہوں کا اعتراف جو ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کی عادت ہونی چاہیے. وہ غلطی جو ہم جانتے ہیں اور بعض اوقات وہ جو ہم نہیں جانتے لیکن ہم سے ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طرح، ان پہ بھی معافی مانگنی چاہیے کہ میں اس گناہ کے بھی معافی مانگتے جو میں نے جان بوجھ کر کیے اور جو انجانے میں کیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر معاف فرما دیتا ہے کیونکہ رب غفور الرحیم ہے. اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لوں. استخلصہ لنفسی، اخلصہ بھی کہہ سکتا تھا لیکن استخلصہ کیوں کہا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے خاص کر لوں، زیادہ سے زیادہ اپنے قریب کر لوں. پھر جب اس نے یوسف سے بات کی تو کہنے لگا آج سے تم ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے اور امانت دار ہو. مکین، مرتبے والے کو مکین کہتے ہیں، اور مکانت وہ مرتبہ ہوتا ہے جو صرف ایک یا چند کے سوا کسی کو حاصل نہ ہو، یعنی بہت ہی خاص مقام ہے. یہ VIP، جیسے جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، ان دا ذی العرش مکین، وہ کسی اور کو جگہ نہیں حاصل جو جبریل علیہ السلام کو ہے. ان کو کیوں؟ وہی لاتے تھے. سب سے بڑا کام کیا تھا ان کا؟ وہی لانا. علم کی وجہ سے عزت اور مقام اور مرتبہ، اور امین ہر لحاظ سے قابل اعتماد. تو جس کے دل میں ایمان ہو، تقوی ہو، حیا ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کا ایک مقام رکھ دیتے ہیں چاہے وہ ان کے دین پر نہ بھی ہوں. تو علم نے بادشاہ کے قریب کیا اور دیانتداری نے ان کو اور آگے بڑھا دیا. جب ان کو کلیئرنس مل گئی سب کی طرف سے تو اس سے پھر وہ مخصوص ہو گئے. اور اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جو جس کا اہل ہو اسے اس کے مقام پر رکھا جائے. یعنی بڑوں کا ایک مقام ہوتا ہے، چھوٹوں کا اپنا ہوتا ہے، علم والوں کا اپنا ہوتا ہے. تو جو ایسا کرتا ہے وہ انصاف سے کام لیتا ہے اور اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس نے ہر چیز اپنی جگہ رکھ دی. جیسے آپ اپنے کچن میں ہوتے ہیں، آپ کو سکون کب آتا ہے؟ اگر آپ ایک اچھی آرگنائزر ہے، جب ہر چیز اپنی جگہ پر ہو. ایسا ہی ہے نا. اور اگر کوئی چیز بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو انسان جس کو پہچانتا ہے کہ اس کا یہ مقام ہے اور اس کو وہ مقام دیتا ہے، وہ نفس مطمئنہ والا شخص ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں نے انصاف سے کام لی. کوئی اپنا ہو پرایا ہو، جو اہل ہے اس اہل کو اس کا مقام دے دیا جائے، چاہے وہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، جو ڈیزرو کرتا ہے، جو میرٹ پر ہے. یوسف نے کہا مجھے آپ اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں بہت حفاظت کرنے والا، خوب علم رکھنے والا ہوں. تو یہ مخصوص حالات تھے نا، قوم کو ایک بڑی مشکل پیش آنے والی تھی تو یوسف علیہ السلام نے اپنی سروسز آفر کر دی. انہوں نے کوئی عہدہ نہیں مانگا تھا کیونکہ بادشاہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ میں بہت آپ کو خاص مقام دینے لگا ہوں. تو اس میں سے ان کی چوائس کیا تھی؟ اپنی ایکسپرٹی کے لحاظ سے. خود عہدہ مانگنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا ہم ایسے شخص کو ہرگز عہدہ نہیں دیں گے جو اس کا ارادہ رکھے، جس کی خواہش ہو، جس کی طلب ہو. تو بادشاہ تو خود انہیں عہدے پر فائز کر چکا تھا آلریڈی، لیکن انہوں نے اس کی عملی صورت پیش کی کہ یہ جگہ میرے لیے زیادہ مناسب ہے. اور اگر کوئی کہتا نہیں اس آیت سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ عہدہ طلب کرنا چاہیے، تو پھر اس کے اندر یوسف علیہ السلام والے سارے اوصاف بھی ہونے چاہیے، یعنی وہ کوالٹی بھی ہوں. کیونکہ عہدوں کا شوق تو سب کو ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک بڑی لذت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، لیکن پھر اس کو انسان ڈیزرو بھی کرتا ہے، اس کے اندر وہ قابلیت اور اخلاق بھی ہو. کیونکہ جو عہدے طلب کرنا ہے نا، یہ اپنے آپ کو خود آزمائش میں ڈالنا ہے، لیکن ضرورت کے تحت اپنی صلاحیتیں بتانے میں اور استعمال کرنے میں اور معاملات کو اچھا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. کیونکہ اصلاح جو ہوتی ہے جتنے لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہے وہ سب اجر کا باعث بنتی ہے. یعنی اگر حکومت قابل لوگوں کے پاس ہو، امانت دار لوگوں کے پاس ہو، تو اس کا فائدہ اس عہدے والے کو ہوتا ہے یا عوام کو ہوتا ہے؟ صرف عوام نہیں، ساری مخلوق کو ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ ایسے قانون بناتا ہے کہ جس سے جانوروں کا بھی تحفظ ہوتا ہے اور جس سے پانی کے اندر مچھلیوں کا بھی تحفظ ہوتا ہے، اور وہ پھر سب کے خیر اور بھلائی کا بن جاتا ہے. اس کی نظر وسیع ہوتی ہے، وہ سب کے فائدے کا سوچتا ہے. تو اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو کسی کام کے قابل سمجھتے ہو والنٹیئر کرنے کے لیے یا کوئی بھی سروسز اپنی دینے کے لیے، تو اس میں پہلے اپنی نیت درست کر لیں، پھر انصاف سے دیکھیں کہ ہاں واقعی آپ کمٹمنٹ نبھا سکتے ہیں، پھر اپنے آپ کو آفر کر دیں. اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے، ان صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر مر جانا، ساتھ قبر میں لے جانا، یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے. اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. اور اگر اللہ نے آپ کو کوئی لیڈرشپ کا مقام دیا ہے
تو پھر اس کے لیے آپ کے اندر جو بنیادی صفات ہونی چاہیے وہ سب سے پہلے علم، پھر حفاظت، پھر طاقت، پھر امانت، جو یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے. اس کے علاوہ بھی کوالٹیز ہوتی ہیں لیکن یہ تو لازماً ہونی چاہیے. پھر فرمایا اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں اقتدار دیا، وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یعنی محسن وہ ہوتا ہے جو تکلیف دہ تقدیر پر یقین کرتے ہوئے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ، اپنے اخلاق میں، اپنے رویے میں بھلائی اختیار کرتا ہے. تو یہ چیز انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے. محسنین ہر حال میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کنویں میں صبر کیا، غلامی میں صبر کیا، جیل میں صبر کیا، حرام کاموں اور ٹیمپٹیشن میں صبر کیا جس کی طرف عورتوں نے دعوت دی. اسی صبر کی وجہ سے اور محسن ہونے کی وجہ سے آخر کار اللہ نے ان کو عزت عطا کی. اور جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے، یقیناً ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے. یعنی مومن اور متقی کے لیے دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے اس کے احسانات کا، اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ. بعض اوقات دنیا میں انسان کو اس کی زندگی میں وہ پھل نہیں ملتا، بعد میں اس کی نیک نامی ہوتی ہے تو اس کو نہیں پتا چلتا کہ کیا ہوا میرے کام کا انجام، لیکن آخرت کا اجر تو بہت ہی بہترین ہے جو آگے جا کے اس کو ملے گا. اس لیے جس کا جتنا زیادہ آخرت پر یقین ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ تندہی سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے گا، اس کام کو اپنا سمجھ کر.